ہاں جی، السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہم نے اس ویڈیو میں کو 3-4 ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو کل کی نیشنل اسمبلی میں چیف آف آرمی اسٹاف کی جو تقریر ہے اس حوالے سے، پھر ایک جو زرداری صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس حوالے سے، اور پھر ایک جو ریلیجیس ایشو ایک چل رہا ہے جس کے اندر جو ایک قاری صاحب نے ایک بیان حلفی دیا ہے عمران خان کے جو نکاح ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہم دیکھیں، ہم کچھ کویشچنز جو ہیں وہ ریز کر سکتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلے جو کل کی جو سپیچ ہے نیشنل اسمبلی کی، اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بات کی کہ ہمیں نہ تو پرانے پاکستان کے بارے میں اور نہ ہی نئے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ جو دونوں ہیں، پرانا پاکستان اور نیا پاکستان، اس نے جو پوری قوم ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ہمیں ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو نیو ٹرینڈ وہ سیٹ کیے جا رہے ہیں آرمی کی طرف سے، اور اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں ہی جو ہمارے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں، انہوں نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی جو عمران خان کے جو لاہور کے اندر گھر ہے اس سے باقاعدہ ان سے ملاقات بھی کی، اور وہاں پہ انہوں نے ان سے اظہار یکجہتی کہہ لیں یا پھر اپنا ایک جو بیان ہے وہ جاری کیا جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس کی جو پالیسیز ہیں، اور جنرل عاصم کی جو پالیسیز ہیں اس حوالے سے۔ تو وہ چیزیں ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہماری آرمی ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے اور کس طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اس کے بعد کل ایک انٹرویو دیا زرداری صاحب نے، جس کے اندر انہوں نے وہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے جو ڈائیلاگ ہوئے اس حوالے سے اس نے بات کی، اور وہ کہا کہ مطلب جو عمران خان ہے ان کا پلان تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کہ یہ 2035 تک ان کا ادھر سٹے کرنے کا ارادہ تھا۔ تو ہمیں جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کہا کہ میں اس سے استعفیٰ لے کر دیتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے، اور ساتھ میں جو ہے ہمارا فضل الرحمان، اس نے کہا جی نہیں، ہمیں نئے الیکشن میں نہیں جانا۔ تو اس طرح سے وہ جو ڈیل تھی وہ کینسل ہوگی۔ اس وقت کے اگر ہم حالات کو اوپر دیکھیں تو یہ چہ مگوئیاں تو چل رہی تھیں، جس کے اوپر پہلے عمران خان بھی بات کر چکا ہے کہ ہمیں جو کیا کہتے ہیں، ہمارے سامنے جو ہے وہ 2-3 ڈیلز رکھی گئی تھیں، یا تو آپ استعفیٰ دے دیں یا پھر جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ خیر، ان ساری باتوں کے کو پس سے پشت ڈال کر جب ہم پاکستان کے مستقبل کا سوچتے ہیں تو ہمیں جو پولیٹیکل اور جو یہ ایک کرائسس ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے حالات خراب ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جو پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر بہت زیادہ انوالو ہے، اور وہ ہے مذہب۔ پاکستان کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہسٹری کے اندر بھی جو مذہب کا استعمال ہے سیاست کے اندر وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے جب کسی کو نااہل کرنا ہو، کسی کو قتل کروانا ہو، تو اس کے اوپر مذہب کا لیبل لگا کے بڑی آسانی سے یہاں پہ یہ کام کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے ایک قاری صاحب نے جو نکاح کے حوالے سے ایک بات کی کہ جو عمران خان کا جو نکاح ہے وہ عدت کے دوران ہوا۔ میرے کچھ سوالات ہیں، اور وہ ایک ہم نے فیس بک کے اوپر ایفیڈیوٹ بھی دیکھا، اور ایفیڈیوٹ جو ہے اس کے اوپر ہی بہت سارے تنازعات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم از کم 2 سال ہو چکے ہیں، اس طرح کا ایفیڈیوٹ ملتا ہی نہیں مارکیٹ سے۔ جب بھی آپ کا
کچہری میں جانا ہو تو اب تو کمپیوٹرائزڈ ایفیڈیوٹ ہے، جس کی اوپر جو ہے وہ آئی تھنک مدت بھی لکھی ہوتی ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ 10 دن یا 15 دن تک استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ایفیڈیوٹ قاری صاحب نے دیا ہے وہ تو بہت پرانا ہے، تو کیا وہ اس وقت کون سی عدالت میں، کون سی کچہری میں اویلیبل ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پھر اویلیبل کہاں پہ۔ دوسرا کہ ایک ان کا جو ویڈیو بیان ہے وہ بھی ایشو کروایا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ایک ریزرویشن ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ اتنی زیادہ گرمی ہے وہ، اور اس گرمی کے حالات میں اتنا مطلب ہیوی کلوتھ پہن کر ایک انٹرویو دینا ایک بڑا پاسبل نہیں ہمیں لگتا، کہ وہ پرانا انٹرویو لگ رہا ہے، یہ بھی ایک ایشو لگ رہا ہے ہمیں۔ اچھا، یہ 2-3 باتیں یہ جو ابھی ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انالیسس کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جتنے بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں ان سب واقعات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بجائے اس کے کہ ترقی کرنے کے دن بدن اور ویک ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں پرابلمز آتی جا رہی ہیں، اور ان ساری پرابلمز کو جو فیس کرنا ہے نہ ہی پاکستان کی اشرافیہ نے کرنا ہے، نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ آ کے کر سکتا ہے۔ ان ساری پرابلمز کو فیس کرنا ہے عوام نے، اور عوام کے اوپر جو ایک تلوار ہے مہنگائی کی وہ دن بدن اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ پس رہا ہے۔ اس میں اتنے زیادہ ایشوز آ گئے ہیں کہ اکانومی کو بہت زیادہ ویک کر دیا گیا ہے، اور اوپر سے کل کی ایک جو نیوز تھی جس کے اندر جو اسحاق ڈار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر کو پاکستان میں لانے کے لیے جو وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ اپریشیٹ کر رہے تھے۔ اس کے اندر جو مختلف نیوز چینلز ہیں جس میں ہمارے جو عرب ممالک ہیں اس میں سے کچھ IMF نے کہا کہ یہ ایک قسط وغیرہ دی جائے گی۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں، ہمیں عوام کو سوچنا پڑے گا، عوام جو ہے وہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ ہیں، سٹینڈ کر رہے ہیں، اور ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ان ساری وجوہات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں صرف اور صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ الیکشنز، آپ کسی بھی انالسٹ سے پوچھ لیں، آپ کسی بھی بیوروکریٹ سے پوچھ لیں، آپ جو بھی ایک ایکسپرٹ ہے اس سے اگر ہم ان ساری پرابلمز کی سلیوشن کی طرف آئیں تو فرسٹ پہ جو وہ بات کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ الیکشن ضروری ہیں، اور الیکشن ہی ہے جو ایک اچھا مینڈیٹ لے کر عوام کی طرف سے وہ نمائندگی لے کر پاکستان کی طرف آ سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ ہم حالات بہتر اسی طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ پنجاب کے اندر جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر چیف جسٹس نے کل ایک ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک کو ایک آرڈر دیا کہ وہ جو 21 ارب روپے ہیں وہ ڈائریکٹ وہ الیکشن کمیشن کو دیے جائیں تاکہ الیکشن ہو سکیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک تو جو KP کے خیبر پختونخوا کے تو الیکشنز اس کی ڈیٹ ہی اناؤنس نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو وہ پنجاب کی ہے۔ تو پاکستان کی جو جتنی بھی پاور پولیٹکس ہے وہ ساری کی ساری بیس کر رہی ہے پنجاب کے جو اسمبلی ہے اس کے الیکشنز کے اوپر۔ تو ہمیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں مطلب ایک جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے، نیشنل اسمبلی، جس طرح یہ پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ہمیں پاکستان پورے کے اندر الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ تو ان الیکشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر نیشنل اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر دیں، اور ڈیزالو اگر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، حکومت وہ ابھی پیسے جو ہے وہ ایشو نہیں کرتی اور حالات بڑھ جاتے ہیں تو جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس کو نااہل کر دیا جاتا ہے، جس طرح جو پہلے کیا کہتے ہیں نواز شریف کو کیا گیا، یا پھر جو یوسف رضا گیلانی ہے اس کو کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو نیا وزیر اعظم آئے گا
اس کو کیا وہ حکومت چلائے گا یا وہ اسمبلی ڈیزالو کر کے جنرل الیکشن کی طرف جائے گا؟ کل شاید خاقان عباسی نے کہا کہ اگر وہ نائل ہو جاتے ہیں تو نیا وزیر اعظم تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ خیر اس حوالے سے عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور عوام دیکھ سکتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ہم نے جانا ہے اور ہمارا فیوچر مستقبل کیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نئی ویڈیو میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔